بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عام سادہ مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ حضرات نمازیں 5 پڑھتے ہیں اور اذانیں جو ہے وہ 3 دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عام شیعہ مومنین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ذہنوں میں، سادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارش ہو یا کوئی اہم مسئلہ ہو، وقت تنگ ہو، پھر تو بندہ جو ہے وہ 2 نمازوں کو اکٹھا ملا کر پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز ظہر اور عصر اور نماز مغرب اور عشاء، ان نمازوں کو جو ہے وہ ملا کر تب پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر، کہ جب کوئی بارش ہو یا کہیں سفر پہ جانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ اکٹھا کرنا، یہ بات جو ہے وہ ان سادہ ذہنوں میں نہیں آتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث اہل بیت میں ہمارے ان دونوں سوالوں کے جوابات کیا موجود ہیں یا موجود نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سوال کا جواب کہ بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر و بہانے کے، بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو ملا کر پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ معصومین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ جو عام سادہ ذہنوں میں بات آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے نمازوں کو ملا کر پڑھا، اور یہ ہماری کتاب وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ایسا کیا۔ تو آپ دیکھیں حدیث جو ہے، کیونکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ امت ہیں، ہمیں رسول خدا کی سنت پر جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اور دیکھیں آپ کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آپ دیکھیں وسائل الشیعہ میں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، کہ یہ جو فرمان ذیشان ہے یہ مولا امام صادق علیہ السلام ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له اجمع بین الصلاتین من غیر الا، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا کہ ہم بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ انہیں جمع کر سکتے ہیں، یعنی 2 نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء، بغیر کسی جو ہے وہ عذر کے۔ یہ ایک تو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے نا کہ جو ہے وہ بارش ہوتی ہوگی اس لیے رسول خدا جمع کر کے پڑھ سکتے، اس لیے جو ہے رسول خدا جمع کر کے پڑھتے تھے، بارش ہوتی ہوگی اس لیے جمع کر کے پڑھتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا تب اس طرح پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ راوی نے پوچھا کہ کیا ایسا ہے کہ بغیر عذر کے جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بارش نہیں آئی، وقت بھی وسیع ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے، گھر ہی بیٹھے ہیں، تو کیا بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ ہم نماز جو ہے یہ اس طرح ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو قال، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قد فعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ایسا رسول خدا نے کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فعل انجام دیا ہے، یعنی رسول خدا نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، نہ بارش تھی، نہ کہیں جانا تھا، وقت بھی وسیع تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نمازوں کو جمع کیا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر لیا، مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا۔ اچھا کیوں کیا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اراد تخفیف عن امتہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے تخفیف چاہتے تھے، سہولت ایک پیدا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ گفٹ ہے، اسے قبول کریں۔ تو راوی نے یہ سوال کیا کہ ہم بغیر کسی علت کے، بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ ایسا رسول خدا نے کیا ہے، ایسا رسول خدا نے کیا، آپ بغیر کسی وجہ کے، جس طرح شیعہ حضرات جو ہے وہ نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں، رائج ہے یہی طریقہ، تو اس طرح جو ہے وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال کہ نمازیں جو ہیں وہ 5 ہیں اور اذانیں 3 ہیں، یہ لوگ سادہ ذہنوں میں جو ہے یہ بات نہیں آتی۔ تو جناب آپ دیکھیں احادیث میں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث پڑھیں اور ان احادیث میں دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اذان دے کر 2 نمازیں پڑھیں، اور پھر ایک اذان دے کے پھر 2 نمازیں پڑھیں، جس طرح شیعہ حضرات کرتے ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اذان کے ساتھ 2 اقامتیں اور نمازیں، یعنی ایک اذان پھر ایک اقامت پھر ایک نماز، پھر ایک اقامت پھر ایک نماز، اس طرح آپ دیکھیں ذرا حدیث دیکھیں۔ امام صادق علیہ السلام سے
مولا واقع کیا فرماتے ہیں؟ ان صادق علیہ السلام، مولا واقع امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا واقع فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جمع بین الظہر والعصر باذان و اقامتیں۔ مولا واقع فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ملا کے دونوں نمازوں کو ملایا ہے، ظہر اور عصر کو، ایک اذان اور دو اقامتیں، یعنی ایک اذان کہی اور اس کے بعد ایک اقامت کہہ کے ایک نماز، پھر دوسری اقامت کہہ کے دوسری نماز۔ پھر مولا واقع فرماتے ہیں کہ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن۔ مولا واقع فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی علت کے، جو پہلے بات گزر چکی، جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے ایک اذان کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا ہے دو نمازوں کو، مغرب اور عشاء کو۔ ہاں، اقامتیں دونوں نمازوں کے لیے کہی ہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کرتے ہیں، یعنی فجر کی اذان ایک اقامت اور ایک نماز، ایک اذان ہو گئی، پھر ایک اذان ظہر کے وقت، ایک اذان رسول خدا نے بھی دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اذان، اور ساتھ جو ہے وہ دو اقامتیں، یعنی ظہر کے لیے علیحدہ اقامت اور عصر کے لیے علیحدہ، پھر ایک اذان مغرب کے وقت اور مغرب کے لیے علیحدہ اقامت اور عشاء کے لیے علیحدہ اقامت۔ اسی طرح شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں۔ یہ سادہ ذہنوں میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں جو ہے یہ زیادہ بیان نہیں کی جاتی ہیں، یا بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا۔ تو احادیث اہل بیت آپ پڑھیں تو ان میں جو ہے وہ ایک ایک آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ واضح موجود ہے، جو ہم جیسے جو ہے وہ کم پڑھے لکھے جو طالب علم ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ جو باتیں آتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور ہم نے پورا دین رسول خدا سے لینا نا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ 3 اذانوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ہر نماز کی جو ہے وہ اقامت جو ہے وہ جدا ہے، ہر نماز کے لیے آپ جو ہے علیحدہ اقامت کہیں گے۔